تھوڑی سی گفتگو جو اپڈیٹڈ نہیں تھی میرے ذہن میں، اس کی درخواست کی گئی، اور سادات کی بات ٹالنا بھی ایک گناہ عظیم ہے۔ اس کی لاج رکھتے ہوئے تھوڑی سی گفتگو کروں۔ اللہ رب العزت نے ان کو دل کے سکون کا ایک علاج بتایا ہے، اور سکون سے بڑی دولت دنیا میں کچھ بھی نہیں ہے۔ لوگ دولت خرچ کرتے ہیں سکون کے لیے، اور سکون کے لیے دولت خرچ کرتے کرتے اسی میں بے سکون ہو جاتے ہیں۔ کمائی کرتے ہیں، پیسہ زیادہ سے زیادہ ہو جائے تاکہ ہمیں سکون مل جائے، مگر جس چیز کو سکون کے لیے حاصل کرنا چاہتے ہیں اسی میں ہزاروں تکلیفیں پیدا ہو جاتی ہیں۔ کوئی گھر بنوانے میں سوچتا ہے سکون ملے گا، گھر بنوا کے بھی ایک بے سکونی، اور بنواتے بنواتے تو نہ جانے کتنی بے سکونی ہوتی ہے۔ اپنے اپنے طریقے سے لوگ، حتیٰ کہ کچھ لوگ تو گناہوں میں بھی سکون حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ کچھ جام چڑھا لیے جائیں تو شاید سکون مل جائے، کچھ انجوائے کر لیا جائے تو شاید سکون مل جائے۔ طرح طرح کے خرچیلے کام آپ کے دنیا میں بکھرے ہوئے ہیں سکون کے لیے، اور انسان ٹرائی بھی کر رہا ہے، کوشش کر رہا ہے، پیسہ خرچہ کر رہا ہے، مگر سکون ہے کہ ملتا ہی نہیں۔ وجہ یہ ہے کہ جہاں جس کو تلاشنا چاہیے، اگر وہاں نہیں ڈھونڈیں گے، کہیں اور ڈھونڈیں گے تو ملے گا ہی نہیں۔ ڈھونڈنا کہاں ہے، پانا کہاں ہے، تو لائن کہیں اور لگائے ہوئے ہو۔ صحیح جگہ پہ لائن لگاؤ گے، صحیح جگہ پر جاؤ گے تو سکون ملے گا۔ اور جن لوگوں نے سکون حاصل کر لیا، اللہ نے ان کے دلوں پہ سکینہ نازل کر دیا، آج جائیے ان کے دربار میں، اجمیر کے گنبد کے چھاؤں میں بیٹھ جاؤ تو خود ہی سکون آ جاتا ہے۔ آپ دیکھیے وہاں کتنا سکون ہے۔ کیوں سکون ہے؟ کیونکہ ان کے سینے میں سکون کا خزانہ ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے اوپر اللہ نے سکینہ نازل کیا ہے۔ جب ان کے گنبد کی چھاؤں میں بیٹھنے میں اتنا سکون ہے تو پھر ان کے نقش قدم پہ چلو گے تو کتنا سکون ہوگا۔ ان کے رنگ میں رنگ جاؤ گے تو کتنا سکون ہے، اور خود ان کی ذات میں کتنا سکون ہے۔ وہ راضی اور مرضی ہو کر کے اس دنیا سے جاتے ہیں، کتنا سکون ہے۔ اور یہاں بے چینی، بے قراری، لطف ختم ہو چکا ہے، لذتیں ختم ہو گئی ہیں، حیات میں سے ایسا لگتا ہے روح نکل چکی ہے، ہر چیز سوکھا سوکھا، اجڑا اجڑا، پھیکا پھیکا، نحوست والا لگتا ہے، کیونکہ اس کے اندر سے روح جو ہے سکون وہ نکل چکی ہے۔ اور سکون کے تلاش میں ہم سارے غلط کام بھی کر بیٹھتے ہیں، برائیاں بھی کر بیٹھتے ہیں، فالتو کام بھی کر بیٹھتے ہیں، مگر سکون نہیں ملتا۔ کیوں؟ کیونکہ قلب جو ہے جس نے بنایا ہے وہی بتائے گا کہ قلب کو سکون کس سے ملے گا۔ ہم نے دل بنایا ہوتا، ہم نے انجن بنایا تو ہمیں معلوم ہے کیسے اسٹارٹ ہے، کہاں سے اسپارکنگ ہے، بیٹری کب ڈاؤن ہے،
کون والی بیٹری لگانی ہے؟ اب جس نے ہمارے دل کو بنایا ہے وہی بتائے گا، کمپنی بتائے گی، مشیت بتائے گی، خالق بتائے گا۔ جس نے دل بنایا ہے وہی بتائے گا۔ تو جس نے دل بنایا ہے وہ بتا رہا ہے کہ کہیں بھی تلاش ہو، کہیں بھی ڈھونڈو، کہیں بھی تلاش کرو، چاہے فیس بک پہ لگے رہو، چاہے یوٹیوب پہ لگے رہو، چاہے انسٹاگرام پہ لگے رہو، چاہے روز لائکنگ کرو، شیئر کرو، ادھر سے ادھر بھیجو، مگر سکون نہیں ملے گا۔ اللہ آگاہ ہو جاؤ کہ اللہ کے ذکر سے ہی دل اطمینان پاتے ہیں۔ قلوب جو ہے اللہ کے ذکر سے مطمئن ہوتے ہیں، قلب نہیں، قلوب۔ یہاں قلب نہیں بیٹھا، اس مسجد میں سب قلوب بیٹھے ہیں۔ تبھی باجماعت نماز پڑھو، تاکہ ایک جب نماز پڑھو گے تو تمہارے دلوں کو سکون مل جائے گا۔ آپ اندازہ کر لیجیے، دنیا بھر کا انجوائے کر کے رات بھر آپ انجوائے کریے، پارٹی انجوائے کریے، سیلیبریٹ کریے، وہ انجوائمنٹ دیکھتا ہے، پھر بوجھ دل بھر، اور صبح اٹھ کر کے قاعدے سے وضو کر کے 2 رکعت سنت اور 2 رکعت نماز فرض امام کے پیچھے مسجد میں پڑھ کر کے نکلو گے تو تمہارے گھنٹوں کا سکون ایک طرف اور یہ 10-15 منٹ کا سکون ایک طرف ہوگا۔ جب ایک نماز کا اتنا سکون ہے، جب فجر کا اتنا سکون ہے، تو اگر آپ 5 نماز کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں اور زندگی کا وتیرہ بنا لو گے، کہیں بھی رہو، کسی موقع پہ رہو، کیونکہ اللہ کے ذکر اور عبادت میں سب سے بڑا مقام جو ہے وہ نماز کا ہے۔ نماز پر دین کا نظام، جو اس کا شیڈول ہے، دین کا جو اس کا ڈسپلن کا نظام ہے، وہ نماز پر قائم ہے۔ یعنی اگر تم نمازی نہیں بن سکو گے تو دیندار نہیں بن سکو گے۔ اسی پر بیس کرتا ہے اولی پرسش نماز روت۔ جب میدان محشر میں جاؤ گے تو سب سے پہلے نماز کی پوچھ ہوگی، اسی لیے کیوں کہ بیس کو لے کے آئے ہو کہ نہیں، فاؤنڈیشن کو لے کر کے آئے ہو کہ نہیں، عبادتوں کی بنیاد کو لے کر کے آئے ہو کہ نہیں۔ اگر اس نظام کو لے کے نہیں آئے ہو، یہ دیگ اور لنگر اور یہ کھانا اور پینا اور یہ ثواب کا کام ضرور ہے، لیکن پہلے بیس، جھنڈا لے کے آئے کہ نہیں آئے، نعرہ لے کے آئے کہ نہیں آئے، دعویٰ لے کر کے آئے کہ نہیں آئے، منقبت اور قصیدہ لے کر کے آئے کہ نہیں آئے، مگر نماز لے کر کے آئے کہ نہیں آئے۔ پہلے نماز کے بارے میں، تو پھر تو ماشاءاللہ یہاں سادات بھی زیادہ ہیں، ان کو تو اور نماز کا اہتمام کرنا چاہیے کہ نماز مومنین کی معراج ہے۔ اسی مہینے میں نماز عطا ہوئی ہے، اسی مہینے میں نماز عطا ہوئی ہے، اور نماز مومنین کی معراج ہے، کیونکہ رب کے جب سب سے قریب تھے نبی، اور جب نبی کی معراج تھی اس وقت نبی کے ہاتھوں امت کو جو تحفہ بھجوایا گیا وہ نماز کا تحفہ بھجوایا گیا۔ جب کوئی چیز اپنے پیک پر پہنچتی ہے تو معراج کہلاتی ہے، جب کوئی چیز اپنے کمال پر پہنچتی ہے تو معراج کہلاتی ہے، جب کوئی چیز اپنے ٹاپ پر پہنچتی ہے تو معراج کہلاتی ہے۔ نبی اپنے مقام کے ٹاپ پر پہنچے تو وہ معراج ہے، اور اس معراج میں جو تحفہ ملا وہ تحفہ بھی ٹاپ پر ہے، وہ تحفہ بھی ٹاپ پر ہے، اور اس تحفے کو امت نے لے کر کے اگر نبھا لیا تو صلاۃ معراج المومنین ہے، تو پھر مومنین بھی اپنے ٹاپ پر پہنچ جائیں گے۔ یہ جو ذلت و رسوائی ہے، یہ جو خالی ہے، یہ جو ہماری عبادت گاہیں ہم سے چھینی جا رہی ہیں روز بروز،
ہمارا روب، ہماری ہیبت، ہماری شوکت، ہماری شان، ہمارا جلال یہ سب ڈسٹرائے ہو رہا ہے، ڈیمولش ہو رہا ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ کہ ہمارا وہ چہرہ ہی نہیں رہا جو چہرہ سجدوں میں جھکا رہتا تھا. وہ جبھی ہی نہ رہی جو سجدوں میں رہتی تھی. ہم اپنی مسجدوں کو آباد نہیں کر پا رہے. کہنے کی تو ہم 10,000 5,000 ووٹر لسٹ کے حساب سے ہم اتنی آبادی ہیں. روز ووٹر لسٹ دیکھتے رہتے ہیں کتنے مسلمان ووٹر ہیں. روز اس پر شکوہ رہتا ہے کہ ہم پارلیمنٹ میں کم ہیں. روز اس پر بحث ہوتی ہے نکڑوں پر اور ہوٹلوں میں کہ ہم لوک سبھا میں کم ہیں. روز اس پر بات ہوتی ہے کہ ہم وِدھان سبھا میں کم ہیں. شاید یہی ہماری محرومی کمی کا مسئلہ ہے. شاید یہی ہماری جو ہے وہ ناکامی کا مسئلہ ہے. جی نہیں، ہم اس لیے ناکام نہیں ہیں کہ ہم لوک سبھا وِدھان سبھا میں کم ہیں. ہم اس لیے ناکام ہیں کہ ہم اپنے گاؤں اور محلے کی مسجد میں کم ہیں. روز پیغام دیا جاتا ہے یہاں اکٹھا ہو جاؤ، وہاں اکٹھا ہو جاؤ. تم دلی میں، تم بمبئی میں، تم نیو یارک میں، تم بڑے بڑے سٹی میں کیا اکٹھے ہوگے جب تم خود اپنے محلے کی مسجد میں اکٹھا نہیں ہو. چشمہ جہاں سے نکلتا ہے پہلے وہاں سے نکلتا ہے، آگے بڑھتا ہے تو دریا بنتا ہے، پھر وہ دریا سے سمندر لے جاتا ہے. توانائی بعد میں پیدا ہوتی ہے. پہلے اپنے بیس کو مضبوط کرو، اس مسجد کو مضبوط کرو. یہ نہیں کہ اعلان ہو، کوئی شخصیت آئے تو آپ مغرب پڑھنے چلے آؤ کہ ملاقات کرنی ہے.